السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بددین ہو یا حیض سے ہو یا ناپاک ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البتہ اگر ہاتھ یا منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا اور ناپاک ہو جائے گا۔ کتے کا جھوٹا نجس ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا، دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئیں اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالیں کہ خوب صاف ہو جائے۔ سور کا جھوٹا بھی نجس ہے، اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے چیر پاڑ کر کھانے والے جانور ہیں، سب کا جھوٹا نجس ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، اور پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو نہ کریں، اگر البتہ کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے وضو کر لیں۔ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ زیادہ دیا ہو تو اسے نہ کھائیں، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے، اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہو جائے گا، اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا۔ کھلی ہوئی مرغیاں جو ادھر ادھر گندی پلید چیزیں کھاتی پھرتی ہیں، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہوا اور مردار نہ کھانے پائے اور نہ اس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ حلال جانور جیسے مینڈا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور حلال چڑیاں جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر چوہا روٹی کتر کر کھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی روٹی توڑ ڈالے تب کھائے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے، لیکن وضو ہونے میں شک ہے، تو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کر لے، اور چاہے پہلے وضو کر لے اور چاہے پہلے تیمم اختیار کر لے، دونوں اختیار ہیں۔ جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں، لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ کسی نے بلی پالی اور وہ پاس آ کر بیٹھی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اور اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔ غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے، جبکہ وہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں۔